السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج 5 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 17 اپریل 2021 عیسوی ہے، اور یہ کلپ تیسری اور آخری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ روزہ کیسے رکھیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزے چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ روزے کیسے رکھے جائیں؟ روزے رکھ رہے ہیں ہم، تو روزے کیسے رکھے جائیں؟ دراصل اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزہ ہمارا عبادت اور اطاعت میں گزرے، گناہوں سے بچتے ہوئے۔ عبادت مختلف قسم کی ہوتی ہے، روزے میں سب سے افضل کام جو انسان کر سکتا ہے، روزے میں سب سے افضل کام اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جتنا ہو سکے روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کے بعد وہ نہ کرے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات میں نہیں، رات میں بھی پورا رمضان کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت تو کی جائے، لیکن روزے کی حالت میں بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہتر، افضل، اچھا ہے۔ جو وقت آپ کو میسر ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز فرض نمازیں ہیں، سنت نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز سنتوں کے ساتھ، ظہر کی نماز سنتوں کے ساتھ، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، خاص طور سے سنت موقدہ، ان کا اہتمام کرے، اور مرد حضرات جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر مساجد میں ان نمازوں کو ادا کریں، اور سنتیں افضل ہے کہ گھر میں پڑھیں، ورنہ مسجد میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو ہر نماز کو اس کے وقت پر سنت کے ساتھ، سنت فرض مکمل نماز ادا کریں۔ یہ دوسری ضروری چیز ہے۔ پہلی چیز ہم نے بتایا کہ قرآن کثرت سے پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو ہے آپ نمازوں کو وقت مقررہ پر سنت موقدہ کے ساتھ ادا کریں۔ تیسری چیز کہ آپ جو ہے روزانہ روزے کی حالت میں صدقہ کریں، ٹھیک ہے، روزے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کریں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افطار کے بعد یا سحری سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں روزے میں۔ اس سوال کا جواب اصل اس کلپ میں دیا جا رہا ہے کہ میں روزے میں کیا کروں، بلکہ ایسا اس کے موضوع رکھ لیں آپ، میں روزے میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ کریں۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم دیں، آپ کے پاس رقم نہیں ہے بڑی، آپ 1 ریال، نص ریال، 1 روپیہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تو بھی وہ صدقہ ہوگا۔ اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا۔ روزانہ ہر دن آپ صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ خود ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، تو آپ یہ نیکی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو روزے میں کرنا چاہیے وہ دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر، کثرت سے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں جہاں روزے کی آیتیں ہیں، وہاں وہ آیت، جس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ترجمہ کر رہا ہوں میں، جب میرے بندے میرے بارے میں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اسے کہہ دینا کہ میں بندوں کے قریب ہوں، میں دعا سنتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو دعائیں کثرت سے کی جائے روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی چیز جو آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے، آپ جانتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، جاننے پہچاننے والوں میں ہو، پڑوسیوں میں ہے، ان کی تیمارداری کریں آپ۔ اگر قریب ہیں تو جا کر وزٹ کریں، دور ہیں تو فون پر۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ایک اچھا عمل جو کیا جا سکتا ہے وہ ہے جنازے کی شرکت۔ اگر پتہ چلا کہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو ان کے جنازے میں ضرور شریک ہوں آپ، یہ بھی بہت خیر کا اچھا کام ہے۔ اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کثرت سے روزے کی حالت میں استغفر اللہ پڑھنا، یا آپ باوضو ہو کر بیٹھ کر چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں، یا آپ باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں جس میں توبہ ہو اور استغفار ہو۔ اور سید الاستغفار یا جو بھی توبہ استغفار کی سلسلے میں دعائیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی سمجھتے ہیں نا، مطلب رشتوں کو جوڑنا، جس میں خیریت لینا، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، بیوی بچے تو ساتھ ہی رہتے ہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، یہ صلہ رحمی کہ ان کی خیریت لیں، ان کو کال کریں، ان سے بات کریں، دریافت کریں ان کے حالات کو اور ان کی خبر رکھیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، نیکی ہے اور عبادت ہے جو روزے کی حالت میں ایک انسان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کی مدد اگر کر سکتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی بھی شکل میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور بھی مدد کیجئے۔ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے جو روزے کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چند چونکہ چھوٹی سی مختصر سی کلپ ہم بناتے ہیں تو اسی لیے اس کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی ہے، شریعت سے اس کی دلیل ملتی ہے، اخلاص کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، اپنے روزے کو مختلف قسم کی عبادتوں اور اطاعتوں میں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔